السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات گرامی قدر پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 24 ربیع الاول 1424 ہجری مطابق 25 مئی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو ہمارا یہ سالانہ چوتھا علمی دورے کا 18واں اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے زیر اہتمام مکتب تربیت الجالیات ثنائیہ جدیدہ ریاض کے اس حال میں، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اسلام اور جہاد. اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کے اسباب اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے ارکان کیا ہیں، جہاد کب آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے، یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس موضوع میں زیر بحث آئیں گی. ویسے یہ تو بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس موضوع کے مختلف گوشیں جیسے فضائل جہاد یہ ایک الگ گوشہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو مکمل کافی ٹائم چاہیے. اسی طرح اس سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث بھرپور موجود ہیں. اسی طرح جہاد کی مجاہدین کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح جہاد کے راستے میں اور دیگر مصاریف اور اخراجات کرنا اس کی کیا فضیلت، یعنی اس کے مختلف گوشیں، جہاد کب فرض ہوتی ہے، اور پھر اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ مختلف گوشے. لیکن آج میں صرف آپ کی خدمت میں جہاد کیا ہے، جہاد اسلام میں جہاد کا مفہوم اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. ویسے جہاد کے موضوع پر مسلسل انشاءاللہ پچھلے ہفتے سے جو یہ ہفتہ جمعہ کا گیا ہے میں نے ابتدا کی ہے، اور اس موضوع پر مسلسل میرے خطبے آپ اس مسجد العید میں جو مکتب جالیات کے پیچھے جو جامع مسجد ہے انشاءاللہ تبارک تعالی اس کے تمام گوشوں پر تفصیلی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ مسلسل ہفتوں میں کئی ہفتوں تک انشاءاللہ جاری رہے گی، اور آپ حضرات اس میں تشریف رکھیں، سنیں اور اس کو جو ہے اپنے علم میں اضافہ کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور پاک پروردگار امت مسلمہ کو اس جہاد جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے اور اللہ تبارک تعالی اس کے لیے راستے مہیا کرنے اور علم جہاد کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، سامعین کرام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو جہاد کی فضیلت کی ایک بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی مقدس آیت ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بھی اور سننے والوں کا بھی دل اس سے باغ باغ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے بدلے انسان کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم،
تم عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ اگر تم وہ تجارت کر لو تو تم عذاب علیم سے نجات پا جاؤ گے، جہنم سے نجات پا جاؤ گے؟ کیا میں ایسی تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 1 پہلی تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان ایمان صادق ہو، سچا اور پکا ایمان ہو، جھوٹا ایمان نہ ہو، نفاق نہ ہو، بلکہ مکمل مومن ہو۔ اور ایمان مومن کا الٹا ہے، یعنی مشرک نہ ہو بلکہ مکمل طور پر مومن ہو۔ تؤمنون باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر سچے پکے مومن ہو جاؤ، مشرک نہ بنو۔ ورسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ مطلب جس طرح اللہ عز و جل کی عبادت میں شرک کر کے مشرک نہ بنو، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں کسی غیر کو شریک کر کے، کسی امتی کو ان کا ہم پلہ یا ہم برابر یا کیسے بھی قرار دے کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کو رسالت کے اندر شریک نہ کرو، اس میں بھی تم مشرک نہ بنو۔ جس طرح نبی کی اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی بھی خالص ہونی چاہیے۔ بدعات اور شرک کی ملاوٹ سے تمہارے اعمال، تمہارے ایمان، تمہارے عقیدے، تمہارا کریکٹر، تمہارا سماج، تمہارے کیریئر پاک صاف ہونے چاہیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ مکمل طور پر جب تمہارا دل، تمہارا سینہ ان تمام سب نعمتوں اور ان تمام سب برکات اور توحید و سنن کی نور اور اس کی شعاع اور اس کی روشنیوں کی، تمہارا سینہ ان کی روشنیوں کی آماج گاہ بن جائے گا، مرکز بن جائے گا، تو پھر تجاہدون فی سبیل اللہ۔ دوسری یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے کن کن ذرائع سے تم اللہ کی راہوں میں جہاد کر سکتے ہو۔ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، محدثین مفسرین نے اس کی وضاحت کیا کی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو، مثلا یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت، اس کے احکام، اس کے نواہی اور اس کے جتنے بھی اوامر ہیں اس دین اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا اور اس کے اشاعت کے لیے اپنے مال کے دروازے کھول دو، مالوں کے صندوق کھول دو اور اللہ کی راہوں میں اس مال کو خرچ کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے۔ جان بھی اس کے اندر اگر لگ جائے، جان جیسی قیمتی عزیز ترین بھی متاع بھی اگر اللہ کی راہ میں صرف ہو جائے، اس دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی میں اگر تمہیں جان بھی دینا پڑے تو وہ بھی کر گزرو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بڑی ہی بہتر بات ہے، بڑی ہی خیر کی بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو، اگر تم جانو تو، یہ اگر تمہیں یقین ہو، علم ہو تو یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ایک تو یہ بڑی پیاری بات ہے، ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اپنے ایسے باغوں میں، جنت کے ایسے محلوں میں، جنت کے ایسے باغوں میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں داخل فرمائے گا جن باغوں میں اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، بہترین مکانات، بہترین محلات، موتیوں کے، ہیرے اور جواہروں کے، موتیوں کے محل تمہیں نصیب کیے جائیں گے۔ فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیں جنات عدن میں بہترین محلوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کے انہی آیات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس حقیقت کو میں آپ کی خدمت میں بڑی ہی کرب اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام جس کرب اور جس اذیتناک دور سے گزر رہا ہے، اور عالم اسلام جو کرب اور اضطراب، عالم اسلام میں جو کرب اور اضطراب کی لہریں جوش مار رہی ہیں، اور امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قلق و اضطراب کے تھپیڑوں میں ساحل مخصوص سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقہور کیوں بنتی جا رہی ہے یہ امت بزدلی کا شکار کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے خود قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا تری ہو، سمندر کے علاقے ہوں یا بری علاقے ہوں یا بحری علاقے ہوں، ہر جگہ فتن و فساد پھیل چکا ہے۔ جرسوں میں فتن و فساد کے زہر ہر جگہ پھیل چکے ہیں۔ اب وہ سمندر بھی محفوظ نہ رہے، خشکی بھی تری بھی پھیل چکے ہیں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی، یہ لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور فتنوں کا اور فساد کا دور ہے، اور یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنوں کی آدھیاں چلیں گی، کقطع المظلم، تاریک راتوں کی طرح۔ جس طرح رات لمحہ بلمحہ تاریک در تاریک ہوتی جاتی ہے، دن غروب ہوتا ہے، تھوڑی سی تاریکی آتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مزید تاریکی آتی ہے، پھر مزید تاریکی آتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کے فتنے اٹھیں گے جو تاریک راتوں کی طرح تہ در تہ ہوں گے۔ تم سوچو گے یہ فتنہ بڑا بہت زیادہ ہے، لیکن جسٹ اس کے بعد ایک دوسرا فتنہ آئے گا، تم کہو گے اس سے پہلے والا فتنہ بڑا اچھا تھا، یہ فتنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ دج، نفاق، جھوٹ، فریب، مکاریاں اور عیاریاں، ان کا بازار گرم ہے، یہ اپنے شباب پر ہیں، جوانی پر ہیں۔ خیر و شر کی باہمی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ملکی تقسیمات جو کفر نے کی ہیں، تیرا ملک، وہ تیرا ملک، وہ میرا ملک، وہ فلاں کا ملک، ان ملکی تقسیمات اور ان ملکی تقسیمات نے عصبیات، جاہلیت کو جنم دیا ہے، اور مسلمان بھی ان جاہلیتوں کے دلدلوں میں پھنستے چلے گئے۔ تو فلاں ملک کا، میں فلاں ملک کا، تو فلاں ملک کا، وہ فلاں ملک کا، تو فلانی، یہ نسب، یہ جو یہ پھیلائی گئی ہے اس وجہ سے تاکہ امت اسی دلدلوں میں پھنسی رہے۔ آنکھوں پر پردہ ایسا ڈالا گیا کہ وہ اخوت و محبت، بھائی اور چار کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ناطے سے آپسی باہمی مسلمانوں کے درمیان پیدا کی ہوئی تھی، اور جس کا اخوت ایمانی کا جس کا حکم دیا تھا، اسی اخوت ایمانی کو نفرتوں کی چھری سے چوراہوں پر ذبح کیا گیا، اسے ننگا کیا گیا، اور مادہ پرستی کے نشے میں ہر حرام کو حلال سمجھا جانے لگا۔ نہ کسی کا دکھ درد کا علاج ہے، اور نہ کسی مسلمان کے لیے خیر خواہانہ جذبات ہیں، بلکہ سب حل میں مزید اور ملے دولت کی حصول میں آنکھوں پر اس طرح پٹیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جناب علی اسی کے حل میں مزید کے وظیفے پڑھ کر اور اسلام کا نام لے کر اور اسلامی جہاد کا نام لے کر جہاد جیسے مقدس فریضے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اسلام تو خیر رسوا ہی کیا جا رہا ہے، اسلام کو تو رسوا ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر نہیں، خود اپنے جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں اسلام رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، ان کے ہاتھوں جہاد کا مقدس فریضہ بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کی سرحدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے اور منقسم ہوئے، تقسیم ہوئے، اپنی حکومتوں کی دال روٹیوں پر الگ الگ تنظیمیں اور الگ الگ چیزیں بنائے ہوئے، انہیں اپنے ناک کے نیچے کی گندگیاں دکھائی نہیں دیتی۔ سات سمندر پار میل کچیل کے ڈھیر انہیں بہت زیادہ گندگیاں نظر آتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، مثل مشہور ہے کہ شیر کے منہ میں جب خون کا مزہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی درندگی سے باز نہیں آتا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شکار نہ ملنے پر خود اپنے ہی جسم کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے، دشمنوں کو مارتے مارتے آج خود مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور خود مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، اور خود مسلمانوں کے اوپر بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور خود مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نام نہاد مسلمان تنظیموں اور تحریکوں اور جماعتوں، یہ کام ان کا ہے، انہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کی، اور اپنی نادانیوں اور ناسمجھیوں کی بنا پر کچھ ایسی حرکات کا ارتکاب کر رہی ہیں، یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں، جس سے عالم اسلام میں رہنے بسنے والے تمام مسلمان عام طور پر اور اسلام خاص طور پر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
یہ خونی شرپسند عناصر، یہی وہ خونی شرپسند عناصر ہیں، وہ خونی تحریکیں اور جماعتیں ہیں جن کو اپنی اور اپنی جماعت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ان کا مفاد ہی ان کے سامنے ہے، اسلام رسوا ہو ذلیل ہو ان کی بلا سے۔ لیکن میرے عزیزو، انہوں نے ذروۃ الاسلام، ذروۃ السلام الاسلام، جہاد کا جھنڈا نام لے کر کے نہ جانے استغفر اللہ، یہ ذہنیت یہ خارجی ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کی ذہنیت خوارج کی ذہنیت بن چکی ہے، خوارج کے جراثیم ان کے اندر گھس چکے ہیں، وہ خوارج جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ ہوں گے میری امت کے، یہ وہ اشخاص ہوں گے جو با جماعت نماز ادا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے تحقرون صلاتکم، اے میرے صحابہ عند صلاتہم، ان کی نمازیں دیکھ کر تمہیں اپنی نمازوں پر حیا آئے گی، اتنے بہترین انداز سے رکوع سجود کریں گے کہ تمہیں اپنی نمازوں پر شرم آئے گی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، کہ تمہیں اپنی نمازوں پر حیا آئے گی، یہ اتنے بڑے نمازی اور اتنے بڑے پرہیزگار رہیں گے، لیکن یمرقون من الاسلام، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوجدتہم لقتلتہم قتل عاد وثمود، اگر یہ مجھے مل گئے تو ایسے شر پسندوں کو میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اس طرح سے ان سے قتال کروں گا جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ختم کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے ہماری صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں۔ اور وہ خوارج کون تھے؟ وہی جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے دوست تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ اور دونوں کی لڑائیوں میں یہ الگ پارٹیاں انہوں نے بنائیں، اور انہوں نے کہا کہ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم اللہ ہے۔ انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو اور ان کو کیا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے اپنا امیر منتخب کر لیا، اور اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی، اسی کا حکم چلے گا۔ انہوں نے یہ دو صحابیوں کو حاکم بنا لیا اپنے فیصلے کے لیے، اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے، خلاص پھر یہ کیسا حکم دیں گے؟ ابو موسیٰ اشعری کیا حکم دیں گے؟ فلاں کیا حکم دیں گے؟ اللہ، یہ قرآن سے دلیل لی تھی ان خوارج نے۔ حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو بڑا پیارا ہے، حق ہے، لیکن اس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ بین ہی اسی طرح سے آج ہو رہا ہے۔ جہاد جیسا مقدس فریضہ جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، اس کے کچھ وجوہات اور اسباب تھے، اس کے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے مفاد کے لیے اس کلمہ جہاد کو استعمال کر کے، اور آج خود مسلمانوں کے اوپر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، مسلمان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کے لیے اس کلمہ جہاد کو پھیلا کر کے بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، بالکل یہی معاملہ آج ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے ملکوں کا تو عجیب و غریب حال ہے۔ ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ عجیب و غریب چند خونی تحریکیں اٹھی ہیں، اپنائی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی ہاں میں جو ہاں ملائے وہ جناب علی ان کی جیسی حرکتیں کرے تو وہ جناب علی ان بہت بڑا مومن ہے اور بہت بڑا مجاہد ہے، وہی مجاہد اعظم ہے، اور جو ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے، جو ان کی جیبیں گرم نہ کرے، وہ کافر ہے، منافق ہے، جہاد سے منکر ہیں، یہ جہاد نہیں مانتے، جہاد نہیں کرتے، یہ لوگ بزدل ہیں، یہ لوگ ایسے ہی اس طرح کے کنائے اور اشارے اور رمز اور کفر اور نہ جانے کیا کیا، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، سارا ایمان، سارا خدمات، سب کچھ بالائے طاق۔ میں کہتا ہوں یہی وہ جراثیم ہیں جو خارجیت زدہ لوگوں کو لگے ہوئے ہیں، اور جہاد کا نام لے کر لوگوں کو الو بنانا اور امت کے اندر پارٹی بندی کرنا، حرام کو حلال، حلال کو حرام، چند ٹکوں کے حصول کے لیے توحید و سنت کی دعوت اور اسلام جیسے عالمی ابدی پیغام کو بھی داؤں پہ لگا دینا، دنیاوی، وطنی، قومی، سیاسی لڑائیوں کو جہاد کا نام دینا۔ 2 ڈھیلے اسرائیل پر پھینک دیے، صلاح الدین ایوبی کا نعرہ لیبل لگا لیا، یہی ہوتا ہے آج کل۔ اسرائیل پر 2 ڈھیلے پھینک کر کے، 2 پتھر پھینک کر کے اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں لوگ، اسلامی جہاد 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 جہاد، اب نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سیاسی لڑائیوں کو وطن کے لیے، قوم کے لیے، زمین و جائیداد کے لیے سیاسی لڑائیوں کو لوگوں نے جہاد کا نام دے کر کے، اس جہاد کا میرے بھائیوں اس کو بدنام کیا گیا، اور یہ صرف خونی تحریکوں کا یہ شیوا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت تو نہیں، اور پتہ نہیں کن کی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔
بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کرنا، دہشت پھیلانا، دروازے کواڑ کھول کھول کر بوڑھوں اور بچوں کو ذبح کر دینا، یہ اسلام اس کا درس یا اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اور یہ ہوا ہے، اسلامی مملکت میں ہوا ہے، اور میں کیا بتاؤں، آپ سب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور جس کو جہاد کا نام دیا گیا، بم بلاسٹنگ کرنا، لے جا کر کے امن و سکون کو بھنگ کرنا کسی ملک جہاں، یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ اور لیبل کیا لگا ہوا؟ جہاد کا، جماعتوں کا. میرے بھائیوں، جہاد کیا ہے؟ اسلامی جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کچھ ظالموں نے تو اس کے اندر بھی تحریفات کی اور چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مزاج کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی. یہ جہاد کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کے جوابات دیتے ہیں. امت مسلمہ کے لوگوں سنو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور حقائق کو سمجھو. جذبات اور عواطف کے دلدلوں میں پھنس کر، اس کی رو میں بہہ کر اپنے دین کو، اپنی دنیا کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام اور جہاد کا نام لے کر ان خونی درندوں اور بھیڑیوں کو پہچاننے کی کوشش کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس جہاد کا نام لے کر مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی اس کی خفیہ ایجنسیاں چلا رہے ہوں اور یہ ان خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہوں اور ہم اس کے اعلی کار بن رہے ہوں. اسلام اور جہاد کی محبت میں ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں کا یہ شیوا ہو جو آج مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی حرکتیں کروا رہی ہیں. دوستو اور بھائیوں، اسلامی جہاد ایک بڑا ہی مقدس اور عظیم فریضہ ہے اور اپنے دامن میں انسانیت کی خیر و بھلائی اور فلاح و بہبود کی موتیاں سمیٹے ہوئے ہے، لیے ہوئے ہے اسلام اپنے دامن میں. اور اس جہاد کو سمجھو اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم جس جہاد جو اسلام کا ہے وہ تو ابھی تک میدان میں آیا ہی نہیں. آج تک اسلامی جہاد میدان میں آیا ہی نہیں. آج تک سے میری مراد یہ آج کل کے جو زمانے چل رہے ہیں جس کو جہاد کا نام دے کر کے امت کو گمراہ کیا گیا، ابھی تک اسلام میدان کارزار میں نہیں اترا ہے. اس کو جہاد نہیں کہتے. اسلامی جہاد آج تک، اس لیے اس معنی کو سمجھو کہ اسلام نے اس جہاد کو کیوں فرض کیا گیا. یہ جہاد ہے کیا چیز ہے؟ اگر ہم اسلام کے آئینے میں اس جہاد کو دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ جہاد پوری دنیا کے لیے امن و سکون کا گہوارہ پیدا کرتا ہے. یہ جہاد دنیا کے لیے پیغامبر ہے رحمت و رافت اور شفقت کا. یہ جہاد پیغامبر ہے، دعوت ہے ظلم اور ستم کی جڑوں کو کاٹنے کا، ظالموں کے ہاتھوں کے پکڑنے کا، ظالموں کو نیست و نابود کرنے کا ذریعہ ہے یہ جہاد جو اسلام نے دیا ہے. یہ نہیں کہ مظلوموں کو خود الٹے ہی چھریاں اپنے اوپر چلانے کا نام جہاد ہے اور آپسی میں تفرقے بازیوں کا نام جہاد ہے. استغفر اللہ. سنو، غور کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور اے دنیا کے لوگوں اور اے میری آواز کو سننے والوں، سمجھو اس حقیقت کو کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی مختلف دھرم اور مختلف مذاہب اس دنیا کے اندر موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. اور ہر دھرم کی کتابوں کے اندر، ہر مذہب کی کتاب کے اندر ایک ہی چیز آپ کو ملے گی، لڑائی بھڑائی. اس کا بھی تذکرہ ملے گا، اس کا بھی کیا ملے گا؟ ذکر ملے گا. ان میں جنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں. یہ ہر تاریخ داں بچہ طالب علم ہی جانتا ہے. مگر اور سنو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے دھرم میں لڑائی نہیں ہے. چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو. ہندوازم میں بھی کرشن نے ارجن سے کیا کہا تھا؟ کرشن نے ارجن سے یہی کہا تھا، یہ تیرے بھائی ہیں، ان کو ختم کر، ان سے لڑائی کر، ان سے یدھ کر. لڑائی کر کس لیے؟ تو پوری سلطنتوں کا مالک ہو جائے گا. تو پوری سلطنتوں کا، اپنے بھائیوں کو ختم کر دے، تو پوری سلطنتوں کا مالک. ارجن پیچھے بھاگ رہا، کہہ رہا میں اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس قتل پر ابھارنے والا ارجن جو کرشن جس کو کہتے ہیں، جس کو بھگوان مانتے ہیں، اوتار جو تھا ایشور کا کہتے ہیں، اوتار لے کر کے آیا، وہ ان کو ابھار رہا ہے ارجن کو. نہیں، تو قتل کر، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو سلطنت کا مالک ہو جائے گا، بادشاہ ہو جائے گا، راجہ ہو جائے گا. پہلے کی لڑائیاں، جنگ اسی لیے لڑے جاتے تھے کہ کسی طرح سے جبری کسی کی حکومت کو قبضہ کر لینا، کسی کو جبرن اپنے موقف اس کے سر پہ تھوپنا، اپنا مذہب جبری طور پر اسے اپنے مذہب کا پیروکار بنا لینا، یا اس کے مال و دولت کو لوٹ لینا اور اس کی زمینوں کو غصب کر لینا. پہلے کی لڑائیاں یوں ہی ہوا کرتی تھی، انہی اغراض اور انہی مقاصد کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن ذرا قربان جاؤ، جب اللہ عز و جل نے اسلام جو اپنے دامن میں خود سلامتی کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، جو خود اسم بامسمى سلامتی ہے، پیغمبر ہے امن کا، سکون کا، راحت کا، شانتی کا،
جب یہ اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو اللہ اکبر اپنے ماننے والوں کی تحفظ اور بقا کے لیے اور اسلام کے اس عظیم الشان دعوت اور اس اپدیش اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے کون سا شبد یا کون سا ورڈ، کون سا لفظ استعمال کیا؟ جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لڑائی کا لفظ، لڑائی کا شبد استعمال نہیں کیا، سنو یہ بھی سنو، یدھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسلام نے حرب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسلام نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اسلام نے لفظ استعمال کیا جہاد کا۔ کس کا؟ بولو، جہاد۔ جہاد کا معنی لڑائی نہیں ہے، جہاد کا معنی قتل و غارت گری نہیں ہے۔ سنو میں بتاتا ہوں جہاد کا معنی کیا ہے۔ اسلام نے اس مقدس لفظ کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟ میرے عزیزو، پہلے زمانے میں یہی لڑائیاں، یہی حرب، یہی جنگ، ان کا معنی یہ ہوتا تھا، یہ استعمال ہوتے تھے کہ حکومت و سلطنت چھین لو، خلاص ختم کر دو۔ مگر اللہ اکبر، اسلام نے ان تمام فکر کو، ان تمام تصورات کو جو اس زمانے جاہلیت میں موجود تھیں کہ ناحق طور پر کسی کے اوپر قبضہ کرو، غصب کرو، اس کا مال لوٹو، اس کی سب کچھ، بہو بیٹیوں کو غلام بناؤ، ان تمام سب الفاظ کو حرف غلط کی طرف مٹا دیا۔ اس لفظ کو بولنا، لکھنا تک، پڑھنا تک گوارا نہیں کیا اسلام نے۔ جس لفظ کو سن کر دنیا کو وحشت ہو، لفظ جنگ سے دنیا کو وحشت ہوتی ہے۔ لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، حرب، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اس لفظ سے انسانیت دہشت زدہ ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بڑا ہی پاکیزہ تصور والا لفظ استعمال کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ جہاد، یا اگر کہیں قرآن کے اندر لفظ قتال، قتال کا بھی لفظ کیا ہے، تقریباً قرآن کریم میں 50 مقامات پر جہاد اور قتال کے الفاظ آئے ہیں۔ ان دونوں کو جب بھی استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے۔ جا کے قرآن کھول کر کے دیکھیں، تقریباً 50 مقامات پر اللہ عز و جل نے لفظ جہاد کا اور قتال کا استعمال کیا، وہاں فی سبیل اللہ کی قید لگائی، فی سبیل الوطن نہیں، فی سبیل البطن نہیں، فی سبیل الفلوس نہیں کہ پیسے اینٹھو، وطن، جائیداد، زمینیں، ملک اور سلطنت کے حصول کے لیے جبری طور پر اسلام پیش کریں، اس لیے نہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اس کی تشریح میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا انشاءاللہ۔ فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے، پورے قرآن میں قتال اور جہاد کا جہاں بھی لفظ ہے فی سبیل اللہ۔ سیاسی لڑائیوں کو جہاد بولو، لوگوں نے الو بنایا ہوا پوری امت کو، کوئی ہے ہی نہیں، یہی بس ہوائی مجاہدین ٹھٹی ٹھٹی کر رہے ہیں، بم پھاڑ رہے ہیں، جناب بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، ہو گئے۔ سنو، فی سبیل اللہ، زمین اور جائیداد، حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جہاد کا مادہ یعنی اس کا جو جس لفظ، جن عناصر یا جن میٹریلوں سے مل کر لفظ جہاد بنا ہے، وہ 3 لفظ ہے، جیم ہا دال، جہد۔ ڈکشنری میں، لغت میں آپ اٹھا کے دیکھو اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے بھرپور کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، استفراغ الوسع لحصول الاہداف، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوششوں کو اڈیل دینا، بھرپور کوشش کرنا، بھرپور جد و جہد کرنا، انتھک محنت کرنا، دوڑ و دھوپ کرنا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے بنا ہے جہاد۔ اور یہی لفظ اسلام میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ جہاد جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں سعی، جد و جہد اور کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کی راہ میں بھرپور جد و جہد اور کوشش کرنا، یعنی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے، دین اسلام کو لوگوں تک اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے
بھرپور سعی کرنا اور کوشش کرنا، بھلے اس کی راہ میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے، بھلے اس کی راہ میں۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا اسلام میں مفہوم اور معنی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے۔ اور اللہ عز و جل نے اسی لیے ارشاد میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے آگے فرمایا تھا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے میرے حبیب یہ قرآن میں دے رہا ہوں، اس قرآن کے ذریعے ان کافروں کے خلاف جہاد عظیم کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ اللہ کے نبی نے مکے میں کون سا جہاد کیا تھا؟ اللہ کے نبی مکے میں جہاد نہیں کیا تھا؟ بولو۔ کچھ سرپھرے ظالم ایسے بھی ہیں کہ مکے میں جہاد ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی پہلی زندگی سے لے کر اور موت کی آخری سانسوں تک ہمارے حبیب جہاد کرتے رہے، لیکن حالات اور وقت کے پیش نظر جہاد کے اسلوب اور طریقے اور اس کے منظر تبدیل ہوتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے میرے حبیب اس قرآن کے ذریعے سے ان کافروں کے خلاف جہاد کیجئے، یعنی اے میرے نبی اس قرآن کے ذریعے، قرآن کے اندر جو اوامر ہیں، احکامات ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اسے کھول کھول کر بیان کیجئے، اور اہل کفر کے لیے جو وعیدیں اور جو زجرت و توبیخ اللہ عز و جل نے رکھی ہیں جہنم، وہ تمام بھی بیان کیجئے کھول کھول کر کے، ان کے سامنے رکھیے، ان کو دعوت اسلام پیش کیجئے۔ دعوت دینا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اس قرآن کے براہین اور دلائل سے کفار کے شبہات اور شکوک کے رد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تلواروں سے جہاد کرنا فرض نہیں ہوا۔ یہ مکی آیت کا ترجمہ، یہ مکی سورت کی آیت ہے۔ وجاہد سورہ فرقان آیت نمبر 52۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، رواہ ابو داود والنسائی، وقال الامام البانی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اور یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں مشرکوں سے جہاد کرو، مشرکوں سے جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، والسنتکم اور اپنی زبانوں کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے ایک خونی واردات کر کے کہتے ہیں جہاد ہی، جہاد کا لفظ پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے پوری دنیا کے ذہن میں کون بٹھائے؟ خود ہماروں نے، ہمارے اپنوں نے اس کے معنی اپنی گندی حرکتوں سے اور کچھ اپنے جذبات میں اور اپنی ذاتی اجتہادات کی بنا پر، اپنی ذاتی غلطیوں کی بنا پر اس لفظ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس لفظ کے ساتھ اگر رعایت کی جاتی اور اس کو سلیقے کے ساتھ دنیا کے مسلمانوں کو بتایا جاتا اور دنیا میں اس کو عام کیا جاتا تو ہرگز آج وہ نتیجہ نہ ہوتا جو آج ہم جس نتیجے سے دوچار ہو۔ جذبات میں کیا کہیں چھوڑیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا مال سے جہاد کرو۔ کس سے؟ اس کا کیا مطلب ہے مال سے جہاد کرنے کا؟ مال سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ دین کے لیے، اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اور دین اسلام کی دعوت اور ارشاد پر اپنا مال خرچ کر دو۔ اپنا مال، یہ بھی کیا ہے؟ بولو، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن، لوگ محتاج ہیں اللہ کی راہ میں، قرآن آپ چھپوا کے تقسیم کر دیں۔ اداروں کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، طلبہ کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، دینی کتابوں کی ضرورت ہے اور دینی اداروں کی ضرورت ہے۔ قائم کرو اس کو، کیا کرو؟ لیکن آج تو بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں پڑھ لکھ کے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ علامہ بن جاؤ گے، مفتی بن جاؤ گے؟ وہ دیکھو امام بخاری بہت بڑے بخاری تھے، کیا ہوئے؟ مر گئے۔ استغفر اللہ۔ امام مسلم مر گئے۔
امام ابو داؤد مر گئے، امام ابو حنیفہ مر گئے، امام شافعی مر گئے، لیکن اگر ہمارے جھنڈے کے نیچے آ کر کے اگر قتل ہو گئے، شوٹ کر دیے گئے تو شہید ہو گئے، زندہ ہیں، فلانے کیا ہیں، اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ بولے اتنا علم لے کے کیا کرو گے پڑھ لکھ کر کے؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، لڑو بھیڑو، پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ استغفر اللہ، ایسے لوگ بھی امت کے اندر موجود ہیں اور اس قسم کی دعوتیں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو مال سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اسلام کے غلبے کے لیے اپنی دولتوں کے دروازے کھول دو۔ کفار اور مشرکین یعنی ان کس طرح سے وہ تمام سے موجود ہیں، حالات کر سکتے ہیں۔ اور جان سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مفہوم ہے اس کا۔ جان سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امن اور سکون کے زمانوں میں، امن اور سکون کی جگہوں میں، جہاں امن ہے، جہاں سکون ہے، جہاں توحید و سنت کے غلغلے ہیں، سکون و اطمینان ہے، یا وہ زمانے موجود ہیں، اپنے جسم و جان کی تمام صلاحیتوں کو اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیا جائے۔ اپنے جسم اور جان کی تمام صلاحیتوں کو اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی دعوت و ارشاد میں صرف کر دی جائیں۔ یہ کب؟ جب امن و امان کا ماحول ہو، امن و سکون کا اپنے ملک میں ماحول ہو، زمانے ہو، تب۔ یہ نہیں کہ چادر تان کے ٹھرا مار کے سو، نہیں، اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی نشر و اشاعت کرو، اپنے جان کو جان مت سمجھو، صرف کرو اس کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جنگ کا زمانہ ہو، تمہارے ملکوں میں جنگ کے زمانے ہوں، جنگ و جدال کا موسم آ جائے، تو اسلام کو مٹانے اور اس کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے دشمنان دین تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، تمہارے در پہ آزار ہوں، تو پھر اس اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس اللہ کے اس اسلام کی تحفظ کے لیے میدان جنگ میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا جائے اور انہیں قتل کیا جائے، اور اپنی جان پہ بھی اگر بن آئے اور جان بھی دینی پڑے تو اپنی جان سے بھی گزر جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے جہاد جان۔ وجاہدوا بانفسکم، اپنے جانوں کے ذریعے سے کیا کرو؟ اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ بولو۔ امن کا زمانہ ہو تو بھی تم اپنی جسم کو، اپنے جان کو اس طرح صرف کر دو کہ اگر اسلام کی تبلیغ اور اس میں شامل، لیکن اگر دشمن اسلام، دشمن دین تمہارے سامنے کھڑا ہے تو پھر اور اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے، کس کے لیے؟ اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے اس سے قتال کرو، اس سے جنگ کرو، کیونکہ اس دنیا میں اپنے تحفظ اور اپنے بقا کے لیے جنگ کرنا جائز ہے۔ کسی بھی دنیا کے قانون میں اس کو حرام یا اس کو غلط نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا۔ یہ جو میں نے بتلایا، یہ جو آخری صورت جو دوسری ہے، اسی کو قرآن میں قتال بھی کہا گیا ہے۔ اسی کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ قتال فی سبیل اللہ۔ اور جہاں بھی میں نے کہا جہاد کا یا قتال کا لفظ آیا ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فی سبیل اللہ بولو۔ نہیں تو آج تو اس اللہ کا یہ شکر ہم نے ادا کیا۔ جب میں تیاری کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو اللہ کا میں نے یہ شکر ادا کیا کہ یہ فی سبیل اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ فی سبیل اللہ کا لفظ نہ ہوتا تو آج کے لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے اس جہاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہے کہ نہیں؟ پیٹ کے لیے بھی کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، جہاد للوطن، جہاد للوطن، کوئی اپنی فکر یعنی اس طرح سے اس کو قتال فی سبیل اللہ اور اسی کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جہاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے جہاد کرنا، انہی مقاصد کے حصول کے لیے، یعنی اسلام کی تحفظ، اس کی بقا، اس کی نشر و اشاعت کی خاطر اپنی زبان کو اسٹرین گن بنا لو، اپنی زبان کو اسٹرین گن بنا لو، اپنے قلموں کو، اپنی قلموں کی زبانوں کو تیروں کی انیاں بنا لو، تاکہ کفر کے جسم کو ان تحریروں کی انیوں سے چھل نہیں کر دو۔ اپنی زبانوں کو اسٹرین گن بنا لو کہ تمہاری زبانوں سے نکلنے والے یہ کلمات کفر کے مزعومہ افکار اور اس کے دھرم اور ان کے اپنے باطل شکوک اور شبہات کے محل کو آنے واحد میں چکنا چور کر دیں۔
म्यू म्यू न करो, मुसलमान म्यू म्यू नहीं करता है। जुबान को शोला चिंगारी रखो इस जुबान पर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, कुफ्र के मुकाबले में इस तरह जुबानों को इस्तेमाल करो। इस्लाम के महासिन और इस्लाम की खूबियां, अल्लाह ज़वजल के अवामिर और उसकी रहमतें और उसकी नेमतों का तज़किरे तुम किसी कुफ्र के दयार में भी खड़े रहो, अलल ऐलान बयान करो। बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, उसकी नेमतों के तज़किरे और उसके इस्लाम के खूबियां और महासिन, उसकी अच्छाइयां, जहां कहीं भी रहो, गर्दन के अंदर फांसी भी लगी रहे, फिर भी ये जुबान से तुम उसकी नेमतों के तज़किरे करते हो। समझ आ रही क्या है? अल्लाह ज़वजल के अवामिर और नवाही का जिक्र हो, वाद और वईद कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने खोल खोल करके बयान किए जाएं और दावत इस्लाम पेश किया जाए। इस्लाम पर लगाए गए इल्जामात और इस्लाम के ऊपर लगाए गए, उसके बारे में फैलाए गए शुकूक और शुबहात या इल्जामात का निहायत ही मुदल्लल और मुस्कित जवाब दिया जाए और जुबान और कलम को इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया जाए, ताकि इस्लाम और मुसलमानों के हौसले उभरें, इस्लाम की खूबियां आगे बढ़ें और दुश्मनों के हौसले पस्त हों। मेरे अजीजों, इस तरह से ये जिहाद फी सबीलिल्लाह के 3 दर्जे हैं। कितने? याद रखना इसको। कौन कौन से? बोलो। अपने मालों से जिहाद करना और उसका माना मफहूम, और अपने जानों से जिहाद करना और उसका माना मफहूम, और इसकी 2 शक्लें, अमन के ज़माने में और जंग के ज़मानों में, और अपनी ज़ुबानों से जिहाद करना। ठीक है? वैसे जिहाद की 4 किस्में, ये तो 3 दर्जे हुए। ज़राए हुए, वसाइल हुए, जिहाद के ज़राए हुए, किन किन ज़रियों से तुम जिहाद कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारे असलहे हैं, जान, माल, जुबान। ठीक है? और अब जिहाद किन किन चीजों से, किन किन लोगों से करना है? भाई हवाओं में थोड़ी आप जुबान चलाते रहेंगे अब माल खर्च कर, किन किन लोगों से जिहाद करना है? वो 4 किस्म के हैं। जिन जिन लोगों से जिहाद करना है, जिनके खिलाफ, वो कितने हैं? बोलो 4। और इन 4 के से जिहाद करने की जो शक्लें और सूरतें हैं मुश्तरका नहीं हैं, अलग अलग हैं। ये भी मैं बताऊं आपको। मैं कहूं कि शैतान से जिहाद करो तो आप अपने ऊपर आइटम बम बांध करके जाओगे शैतान से लड़ने, आप शैतान में लड़ो और फिर कोई बटन दबा दो, खलास, फट जाओ, शैतान को ऐसे खत्म कर दोगे आप? बोलो बोलो, शैतान को ऐसे खत्म कर दोगे तुम? या बंदूक लेके शैतान, आबे शैतान किधर है, आ मैं तुझे खत्म करोगे तुम ऐसे? हम कहेंगे अपनी नफ्स से जिहाद करो, तो नफ्स से जिहाद कोई पागल ये समझे कि पिस्तौल लेकर के अपनी नफ्स को गोली मार दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो जब न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो मैं आला हजरत आप कहां रहेंगे? आप ईंटें हो गए तो बात ही खत्म हो गई। दुश्मन कितने हैं हमारे? बोलो 4। कुछ जाहिरी हैं, कुछ बातिनी। इन 4 दुश्मनों से हमें लड़ना है और ये 4 से जो लड़ाई होगी, इनके जो जराए या इनके जो तरीके हैं जिहाद के, ये एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है? आओ हम बताते हैं। नंबर 1, जाहिरी जो हमारा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक दुश्मन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। जब तक आप उससे नहीं लड़ोगे, जब से आप उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन आइए एक ज़ाहिरी दुश्मन का तज़किरा करूं। कुफ्फार और मुशरिकीन, या वो लोग जो आपके लिए, या वो टोलियां या वो जमातें जो इस्लाम के लिए दर्द सर बन चुकी, या इस्लाम को मिटाने के लिए उन्होंने अज़्म किया हुआ है, उनके खिलाफ जिहाद करना। एक दुश्मन कौन है? कुफ्फार और मुशरिकीन हैं, मुहारिबीन हैं। वो कुफ्फार और मुशरिकीन जो आपसे जंग के दर पे हैं। हर एक कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं। कुफ्फार और मुशरिकीन आपके बगल में रहे तो आपको जिहाद करो, चलो मार डालो पड़ोसी को, ये जिहाद नहीं। ये जिहाद, बोलो, वो कुफ्फार और मुशरिकीन जो आपसे बरसरे जंग हैं, बरसरे पैकार हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो आपके खिलाफ उन्होंने फायर खोले हुए हैं, आपके खिलाफ उन्होंने जंग के दरवाजे खोले हुए हैं, वो मुहारिबीन हैं, वो टोलियां हैं जो आपके खिलाफ जंग के दर पे आजार हैं, आपको खत्म करना चाह रही हैं। उनके खिलाफ जंग करना किन चीजों से? अपने माल के जरिए और अपनी जुबान के जरिए और अपने हाथ के जरिए। अपने माल
اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرنا. اور اس کی دلیل میں نے آگے بتلائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر یا مکے یہ جو دشمنان اسلام تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ بکتے تھے تو اللہ کے نبی حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پر بٹھاتے اور کہتے اپنی زبانوں کو اسٹینڈ گن بنا کر تیر بنا لے, اپنی زبانوں کو تیر بنا, ان کے خلاف ان کی ہجو کر, ان کی برائیاں کر. حضرت حسان کہتے تھے اگر اے مشرکو اگر تمہاری اتنی لمبی زبان ہے تو میری اتنی لمبی زبان ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی برائیاں شروع کرتے تھے زبانوں کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے, ہاتھ کے ذریعے سے ایسے مشرکوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. نمبر 1 یہ ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, اس سے جہاد کرنا. نمبر 2 دوسرا جو ہمارا دشمن ہے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں فاسق و فجار اور جو منافقین ہیں, فاسق اور فجار اور جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں مسلمانوں میں, ان کے خلاف بھی جہاد کرنا, ان کے خلاف بھی بولو. یہ نہیں کہ بغل میں بٹھا کر چائے گہوے اڑاؤ اور کہو ہمیں کافروں سے جہاد کرنا ہے اور گھر کا بھیدی کلنگا ڈھائے اسی کے خلاف تم جہاد نہیں کرنا. مشرکوں اور فاسقوں فاجروں کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے خلاف جہاد کرنا. اور اس کا ذریعہ کیا ہے جہاد کرنے کا؟ اس کا ذریعہ اپنے ہاتھ سے, اپنے زبان سے اور اپنے دل سے, ان 3 چیزوں سے جہاد کرنا ہے. اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے اور اپنے دل سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے, چاہے وہ برائی کسی بھی برائی کو دیکھے تو کیا کرے وہ, تو اسے چاہیے کہ اسے مٹائے بیدہ, اپنے ہاتھ سے. فإن لم یستطع, اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے فبقلبہ, اپنے دل سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین اور ایسے نافرمان اور اللہ اس کے رسول کے سے دور رہنے والے فاسق و فاجر مسلمانوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. یہ دوسرے دشمن. اور تیسرا دشمن شیطان ہے. تیسرا دشمن کون ہے؟ جو پوشیدہ ہے. اس سے کیسے جہاد کرنا ہے؟ اس سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے ڈالے ہوئے جو شکوک اور شبہات اور وساوس ہیں اس کے دل کے اندر, اپنے دل سے نکال دے, اور اس کی مزین کردہ جو شہوات ہیں, دنیا ہے, اس کو ترک کر دے. دنیا کے جو شہوات اور لذات ہیں کو ترک کر دے. اللہ عز و جل نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے بھی تم اپنا دشمن سمجھو. اس کے شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے, یعنی اس کے جہاد کا جو طریقہ ہوگا وہ الگ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ اس کے شکوک اور شبہات کو اپنے دل سے باہر کرو, اس کے بہکاوے مانو, اس کی مزین اور آراستہ کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. اور میرے بھائیوں, سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا دشمن کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں. کفار و مشرکین بھی تمہارے اتنے بڑے دشمن نہیں میرے عزیزو, جتنا بڑا دشمن تمہارے اپنے سینے کے اندر چھپا ہوا تمہارا نفس ہے. یہ نفس جسے تم عزیز سے عزیز ترین سمجھے ہوئے ہو, یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ نفس تمہارا دشمن ہے, اس سے جہاد کرو. اور اسلام نے اسی نفس سے جہاد کرنے کا سب سے پہلے حکم دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی اسی نفس کی اصلاح میں صرف کی. یہ نفس, اس کے اندر اگر گندگی رہے گی, شرک اور بدعات اور بدکاریاں رہیں گی, فتنے رہیں گے, اللہ کی قسم تم لاکھ جہاد کر لو, تم لاکھ نمازیں پڑھ لو, جہنم میں جاؤ گے, جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو, اس لیے سب سے بڑا جہاد اس نفس سے کرنا ہے. انسان اپنے نفس کو دینی امور کی تعلیم کی طرف مائل کرے اور ان پر عمل کے لیے اس نفس کو آمادہ کرے, اور نفسانی خواہشات اور اس کی پرستش اور اس کی اتباع سے دور رہے اور نفس کی رعونتوں سے بچنے کی کوشش کرے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو آپ کو کرنا. یہ 4 قسم کے محاذ ہمارے ارد گرد ہیں. 4 قسم کے محاذ, فائر ہمارے ارد گرد کھولے ہوئے ہیں. آپ کی مرضی ہے جناب عالی, آپ جس کے خلاف چاہیں. آپ نے اگر اپنے نفس کے خلاف جہاد کر لیا ہے
تو بہت اچھی بات ہے. اب شیطان، اگر شیطان کا بھی مرحلہ پار ہو گیا ہے تو تیسرا آپ کا اپنا معاشرہ اور آپ کا اپنا سماج، وہ فساق و فجار، وہ باطل پرست، کیا آپ نے انہیں بھی پاک و صاف کر لیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں درجہ آتا ہے، بولو بڑے، یہ کفار و مشرکین جو اپنے نفس کو نہ پیچھے کر سکے، جو اپنے نفس کو قابو میں نہ کر سکے، جو اپنے نفس سے لڑائی نہ لڑ سکے، اپنے نفس کو نہ پٹک سکے، وہ دشمن سے کیا لڑے گا؟ وہ دشمن سے لڑ سکتا نہیں، لڑ سکتا ہے. جہاد کی حکمت کیا ہے؟ جہاد میرے عزیزو، یہ جہاد کے تمام جو اقسام ہیں اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ظلم اور شر و فساد اور تعدی اور سرکشی کو مٹایا جائے، جانوں اور مالوں کا تحفظ کیا جائے، اور حق و انصاف اور عدل و کرم کا دنیا کے اندر بول بالا ہو، اور خیر و بھلائی کے کام عام ہو. یہ جہاد کی حکمت ہے اور جہاد کے فوائد، مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد نہ رہے اور قانون و اطاعت اللہ کے لیے خاص ہو جائے. ارکان جہاد، یعنی جہاد کب شرعی ہوگا، کب شریعت کی نظر میں معتبر ہوگا اور کب غیر شرعی، جہاد نہیں کہلایا جائے گا. لفظ جہاد چلاتے رہیں لیکن وہ غیر شرعی ہوگا کب، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے پلرز کیا ہیں، وہ آپ سنتے رہیں، سنیں اور بعد میں اپنی ختم کرتا ہوں. جہاد کے ارکان اور اس کے پلرز، شرعی جہاد جو سیاست و شہادت کے لیے متحقق ہو، جو سیاست اور شہادت کے لیے متحقق ہو، اس کے چند ارکان ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1، نیت کا درست ہونا. آپ کی نیت کیا ہو؟ درست ہو. اور نیت کے درست ہونے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جہاد میں صرف نیت کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں صرف اللہ کے حکم کی بلندی مقصود ہونی چاہیے اور کوئی چیز تمہارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے میرے عزیزو، اور یہ سمجھنے والے کے لیے شرعی اور غیر شرعی جہاد میں بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی فلانے جگہ جہاد ہو رہا ہے، فلانے جگہ ہو رہا ہے، تو فلانے جگہ ہو رہا ہے، فلانے جگہ ہو رہا ہے، شرعی کون ہے، غیر شرعی کون ہے، یہ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ سنو، یہ نقطہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے پلے باندھ لو اور اس ترازو پر تولتے رہو، بات ختم. جہاد شرعی کب ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے میرے عزیزو کہ اس جہاد کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. آج جو جہاد کے نام پر مجاہدین بنے پھر رہے ہیں لوگ اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ان کا جہاد کس لیے ہو رہا ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کچھ خود تحریریں، ان کی خود کتابیں، ان کے خود پرچے ورچے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب علی ان کا جہاد کس لیے بولو ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں کہیں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا الرجل یقاتل للمقتل والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیرى مکانہ فمن فی سبیل اللہ یا رسول اللہ. ایک آدمی اس لیے اللہ جہاد کر رہا ہے اللہ کے نبی کہ مال و دولت کو حاصل کرے، ملک و وطن کو حاصل کرے، دولت حاصل کرے، غنیمت آئے، دولت ملے، آرازیاں ملیں. اور ایک آدمی اس لیے تاکہ اس کا نام ہو، اور ایک آدمی اس لیے تاکہ اسے سمجھا جائے کہ یہ شہید ہو گیا ہے، یہ غازی ہے اپنے اس کے لیے. تو اللہ کے نبی اس میں کون سا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس لیے وہ جہاد کر رہا ہے، وہی شخص جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے جو لڑ رہا ہے. اور یہ لڑائی کن چیزوں سے ہو رہی ہے بتاؤ؟ اس کے ذرائع کیا کیا ہوں گے؟ اموال، مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اور زبان کے ذریعے. جو شخص اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہے اور یہ تینوں ذرائع استعمال کر رہا ہے، وہی شخص فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے. باقی سارے کے سارے بولو فی غیر شرعی ہیں سب. میرے عزیزو، جو لوگ حصول دنیا، حصول اموال اور دولت کے لیے لڑتے اور بھیڑتے ہیں اور غیر اسلامی مملکتوں کی وسعتوں کے لیے لڑتے اور بھیڑتے ہیں،
جہاں اسلامی قانون اور اس کے وصول تک بھی نافذ نہیں بلکہ قوانین اسلام کا تمسخر اور عدلا اور انصافا قولا اور عملا اڑایا جا رہا ہو، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس کے تحفظ اور ان کی بقا کے لیے، تو وہ خود سمجھ لیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا، کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کس کے لیے کر رہے ہیں۔ صرف لیبل لگانے سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہوگی، ورنہ شراب کے اوپر بھی لیبل لگا کے اسلامی شراب بنا لو، اسلامی حرام کی کوئی چیز اسلامی، لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حرام کا جہاں قانون چلتا ہے، جہاں لفظ اسلامی لگانا بھی حرام ہے، جہاں حرام کا قانون چلتا ہے، جہاں کفر کا نظام چلتا ہے، وہاں لفظ اسلامی لگانا بھی کیا ہے؟ بولو، حرام ہے۔ پھر کہہ لو کہ شراب بھی حرام ہے، پھر کہہ لو زنا بھی حلال ہے، زنا بھی اسلامی ہے، نعوذ باللہ شراب بھی اسلامی ہے۔ جہاں کفر کے نظام چل رہے ہوں، کفر کی عدلیہ مقننہ اس کے قوانین چل رہے ہوں، اس کا نظام چل رہا ہو، اس کی بنیادیں ہوں، وہاں اسلامی لگانے سے وہ نظام کفر بدل نہیں جائے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسلام کے تقدس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ایسے لوگ جو اسلام کو بدنام اسلام کا نام لے کر کے اور غیر اسلامی نظام کو اپنے ملکوں کے اندر چلا رہے ہیں اور اس کے پس پردہ نظام کفر کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اے اسلامی لیبل لگانے والے، نظام کفر کو نافذ کرنے والے مسلمانوں، جتنے بھی حکمران سلاطین اور ہیں دنیا کے اندر، اپنے اپنے نظام کو بدلو، اپنے اپنے قانون کو بدلو، اور سب کو قرآن و سنت کا لیبل، قرآن و سنت کا نظام اور قانون بناؤ، سب کو قرآن و سنت کا بولو قانون بناؤ، اپنی عدلیہ کو مسلمان بناؤ، مقرنہ کو مسلمان بناؤ، نظام اسلام کو لاؤ، تب اسلام کا لیبل لگاؤ، ورنہ تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے اسلام کا لیبل لگانے کا۔ قرآن و سنت کو نافذ کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کے صحیح مظہر بن جاؤ، نمونہ بن جاؤ، ورنہ اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں کر سکتے، کفر کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس رکن کو اپنے ذہن میں رکھو، کیا کہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ نمبر 1۔ نمبر 2، جہاد کا دوسرا رکن یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کسی مسلمان امام کی اور اس کے امیر کی قیادت اور اس کے زیر کمان اور اس کی اجازت سے ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا حاکم ہو، حکمران ہو، امیر ہو، ان کا قائد اور رہنما ہو، مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ امام کے بغیر زندگی بسر کریں، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر امام کے کہیں جنگ کریں، لڑائی کریں، ہرگز نہیں، یہ جائز ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ نمبر 3 اور تیسرا رکن جہاد کا یہ ہے کہ پوری قوت صرف کر کے ممکنہ حد تک سامان جنگ اور ہتھیاروں سے فوجوں کو لیس کیا جائے، مکمل طور پر ایک لشکر جرار تیار کی جائے، ایک فوج تیار کی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جو موجودہ حالات کے تمام سامان حرب و جنگ سے مسلح ہو، یہ نہیں کہ سامنے والے تو جناب علی آسمانوں میں بیٹھ کر کے ریس سے تمہیں ختم کر رہے ہیں اور تم وہ کلاچن کو پہ ٹی کر کے لے کے چل رہے ہو، ایسے نہیں۔ ہر ممکنہ حد تک ایک ایسی فوج تیار کی جائے، رکھنا ضروری ہے جو کہ کفر کے خلاف مکمل طور پر جواب دے سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری رکھو ان مشرکوں کے خلاف ہر طرح کی۔ یہ تیسرا رکن ہے اسلام جہاد کا، اور جہاد کا چوتھا رکن ہے کہ ماں اور باپ سے، جو بھی ماں اور باپ دونوں سے یا دونوں میں جو بھی زندہ ہے کوئی ایک، ان کی اجازت سے میدان جہاد میں جائے، ان کی اجازت کے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں جہاد کی اجازت چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تیری ماں تیرے باپ زندہ ہیں؟ کہا میری ماں زندہ ہے۔ کہا جاؤ ان میں جہاد کرو، ان میں جا کے جہاد کر کے جہاد کی جو ان کی خدمت کرو اور جہاد لاؤ۔ البتہ اگر کسی مسلم ملک پر کفار نے اچانک حملہ کر دیا یا امام وقت نے کسی شخص کو متعین کیا کہ تجھے جانا، تو جا محاذ کے اوپر، یا مسلم ملک پر حملہ ہو گیا اور امام نے اعلان کر دیا کہ خلاص اب سب کو، تو وہاں جتنے بھی مستطیع اس ملک کے رہنے والے ہیں سب کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، سب کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ پوری دنیا پہ نہیں، اسی ملک پر۔ کس پر؟ ہاں،
اس مسلمانوں کے اوپر. اور جب تک ایسا نہیں حالات ایسے حالات نہیں ہیں فرض کفایہ یعنی چند لوگ کر رہے ہیں. آج تو موٹے موٹے مرغے کھلا کھلا کر کے ہم نے فوجیوں کو جمع کر رکھا ہے. کہاں؟ بیرکوں میں سوال اور جنہیں نانے شبینہ جو بیچارے بھیک مانگتے ہیں تو ان کو جہاد کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے. وہ موٹے کب کم آئیں گے؟ وہ موٹے بھینس جو بیٹھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں مچھڑ والے یہ کب لڑیں گے؟ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے کس کے لیے لڑیں گے؟ یہ مجاہد نہیں ہے. آج یہ حالات ہے. اس لیے یہ دنیا فتنوں علم سے بھری ہوئی ہے. حقیقتوں کو سمجھو. جذبات سے اسلام کو بدنام نہ کرو. عواطف سے اسلام کو بدنام نہ کرو. یہ شرط ہے کہ ماں اور باپ کی اجازت ضروری ہے. اور نمبر 5 اور آخری رکن یہ ہے کہ امام وقت یا خلیفہ وقت جو ملک کا سربراہ ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا. اس کی فرمانبرداری کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس کا خلیفہ اس کا امیر مسلمان کا اسے ناپسند ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرے اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. اور اگر کسی نے من خرج من السلطان شبرن اگر مسلمانوں کے کسی بنائے ہوئے حکمران کے حکم سے اگر کوئی ایک بالشت بھی باہر نکلا اور وہ مر گیا تو مات میتۃ جاہلیہ وہ حرام کی اور جاہلیت کی موت مرے گا. وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ہاں مملکت سعودی عربیہ الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر ہم اور آپ جس مقصد کے لیے آئے اپنے مقصد حاصل کر رہے ہو یہاں پر ایسے فتنے بازیاں نہ کرو. یہاں کے عمرہ یہاں کے حکمران کے اگر تم ان کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہیں گناہ مل رہا ہے اس کا. کیونکہ ایک تم اسلامی سربراہ کے ملک کے اندر موجود ہو. تم نے سائن کی ہے جب تم نے ویزے اسٹامپ کروائے ہیں تو تم نے یہ سائن کی ہے کہ تمہارے ملک کا جو نظام ہوگا ہم اس نظام کے تحت اپنی زندگی جب تک رہیں گے گزاریں گے. اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے. اگر تم یہاں آ کر کے فتن و فساد برپا کرو گے اگر یہاں آ کر کے یہاں کے مسلم جو قرآن و سنت کے نافذ کرنے والے ہیں جو بھی ہیں الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے مکمل پھر بھی الحمدللہ کوئی ملک اور نہیں ہے اس جیسا کوئی ملک ہے تو ہمیں بتاؤ. کوئی ملک نہیں ہے. جیسے بھی صورت میں الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ اللہ اسے سلامت رکھے یہاں جو بھی ہے اگر تم نے یہاں کے کوئی مولوی ہو عالم ہو اپنے آپ کو مجاہد مفتی کچھ بھی کہنے والا ہو اگر یہاں کے اولاد امور کے جو قوانین جو یہاں قرآن و سنت کے نافذ ہیں یا جو اولاد امور کے جو نظام امن ہیں اگر اس کے خلاف کرو گے تو تم تقوی طہارت کے کتنے بھی منزلوں پہ فائز ہو اگر مرے تو حرام کی موت مرو گے. اگر مرے تو بولو ہاں. جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں جو چڈی پہن کر گھومو یہ ملک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اس ملک کے نظام کے تحت تم نے دستخط کیے ہوئے ہیں تم نے بیعت کی ہوئی ہے. اس لیے اس ملک میں فتنہ و فساد نہ برپا کرو. اس ملک میں ہے اس ملک کا جو نظام ہے اس ملک کے جو اصول اور ضابطے ہیں تمہیں اس ملک کے اصول و ضابطے کے تحت یہاں زندگی گزارنا پڑے گی. اگر یہاں سے تم اپنے ملک جاؤ اور کچھ بھی کرو وہ ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے اور پھر یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں کمیونسٹ اور دہریے اور ملحدین اور کفار کا نظام چل رہا. یہ بھی یاد رکھو. یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے ملکوں جیسے حکمران ہیں. نہیں الحمدللہ کتاب و سنت کی بالادستی ہے قرآن و سنت کی بالادستی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے اور دنیا میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. اس لیے یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولاد امور کی اطاعت کرو. اس لیے اس ملک میں تم رہ کر کے اپنے اپنے ملکوں کے گند فتن و فساد نہ لاؤ. اپنے اپنے ملکوں کے گند اور فتن و فساد اپنے ملک میں رکھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس ملک کو امن و سکون سے رہنے دو اور جو بھی اس ملک کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہاں بھی عذاب کا مستحق ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہ گرفتار ہوگا. اس لیے کہ وہ نظام امن کی اور نظام اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. عمرہ کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے عزیزو اس حقیقت کو سمجھو. کبھی تو کم از کم زندگی گزار رہے ہو تو اسلام کی امن و شانتی جیسے ملک میں گزار رہے ہو یہ اللہ کا شکر تھا. ہماری لوگوں کی طرح ہمارے ملکوں کی طرح بللہ پنی نہیں ہے. ہمارے ملکوں کی طرح جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے عزیزو یہ چند ارکان جب مکمل ہوں گے تو یہ جہاد شرعی کہلایا جائے گا.
اور یہ مکمل نہیں ہے تو جہاد شرعی ہو سکتا؟ یہ محدثین کا، علماء کا، کبار کا اور ائمہ کا یہی فیصلہ۔ اب اس کے خلاف جو اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دور میں جو مفتی اور علامہ بنے ہوئے اپنے فتوے جھونک رہے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار۔ ہم قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں علی فہم سلف نے جس طرح سمجھا ہے ہم اس طرح سمجھتے ہیں اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العزت کی راہ میں حقیقی جہاد اور صحیح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت علم جہاد بلند فرمائے، اور جھوٹے عیاروں مکاروں کے شر اور فتنے اور فساد سے اے اللہ ہمارے اسلام کو بھی اور امت مسلمہ کے رہنے والے مسلمان مائیں بہنیں بھائیوں کو بھی اللہ ان کے شر و فتن سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ امن و سکون کا گہوارہ جہاں بھی مسلم ممالک ہیں اے اللہ ان سب کو قرآن و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان ملکوں کے اندر اللہ نظام امن اور سکون قائم فرما دے، اور وہاں کی ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو فرما دے، جو حفاظت فرما دے۔ مولا الہ العالمین ہم جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اللہ تیرے رب تیری بندگی اور تیری عبادت تیرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کفار مشرکین جو بھی مسلمانوں کے خلاف جو بھی منافقین جو بھی ہیں الہ العالمین ان کے شر ان کے قید ان کے مکر کو پاک پروردگار انہی کے اندر لوٹا دے مولا، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اور انہیں اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔